اگر آپ کے پاس آخری کھانا ہو، کیا آپ اسے ایک کتے کو دے دیں گے؟ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب دنیا اتنی تیز نہیں تھی، جب لوگ ایک دوسرے کو نام سے نہیں بلکہ دل سے پہچانتے تھے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی گلیاں مٹی کی تھیں، گھروں کے دروازے لکڑی کے، اور زندگی بہت سادہ مگر سکون بھری تھی۔ اسی گاؤں میں ایک کسائی رہتا تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کوئی عام کسائی نہیں تھا، وہ صرف گوشت بیچنے والا نہیں بلکہ ایک ایماندار، نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس کی دکان چھوٹی سی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی برکت تھی۔ وہ ہر روز فجر کے بعد اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنی دکان کی طرف نکل جاتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا ہوتا جس سے وہ اپنی دکان کو صاف کرتا۔ لوگ کہتے تھے سلیم کے ہاتھ میں صفائی نہیں، نیت کی پاکیزگی ہے۔ ایک دن سردی بہت زیادہ تھی، ہوا میں برف کی سی کاٹ تھی اور لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ سلیم جب دکان کھولنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے۔ وہ کتا بہت کمزور تھا، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا۔ سلیم نے کچھ لمحے اسے دیکھا، اس کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی، یہ بھی بھوکا ہے۔ اس نے دکان سے گوشت کا ایک چھوٹا ٹکڑا نکالا اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھایا۔ کتا پہلے پیچھے ہٹا، پھر تھوڑی دیر بعد قریب آیا اور گوشت کھا لیا۔ پھر اس نے سلیم کی طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یہ ایک خاموش تعلق کی شروعات تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر صبح کتا آتا، دکان کے کونے میں بیٹھ جاتا اور سلیم اسے تھوڑا سا گوشت دے دیتا۔ وہ کبھی بھونکتا نہیں تھا، کبھی شور نہیں کرتا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ لوگ اس بات کو دیکھنے لگے۔ ایک دن ایک آدمی بولا، سلیم، یہ کتا گندا ہے، اسے یہاں سے بھگا دو۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں اسے بھگا دوں تو یہ کہاں جائے گا؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک عجیب بات ہونے لگی۔ کتا صرف کھانے کے لیے نہیں آتا تھا، وہ دکان کی حفاظت بھی کرنے لگا۔ اگر کوئی اجنبی آتا تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتا۔ رات کو بھی وہ دکان کے باہر ہی رہتا۔ ایک رات ایک چور دکان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ سلیم جاگ گیا، باہر آیا اور چور بھاگ گیا۔ اس دن سلیم نے پہلی بار کتے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گاؤں میں باتیں ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہتے یہ فضول ہے، ایک کتے پر اتنی مہربانی۔ کچھ کہتے یہی اصل انسانیت ہے۔ لیکن سلیم کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک عمل تھا، رحم کا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ سلیم کی دکان پر بھی کام کم ہو گیا، وہ خود بھی مشکل میں آ گیا۔ ایک دن اس کے پاس صرف اتنا گوشت بچا تھا کہ وہ خود کھا سکے۔ اسی وقت کتا آ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور تھا۔ سلیم نے گوشت کو دیکھا، پھر کتے کو دیکھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے گوشت کتے کے سامنے رکھ دیا۔ اسی دن شام کو ایک مسافر آیا۔ وہ ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے کہا، مجھے فوراً گوشت چاہیے، جتنا بھی ہے۔ سلیم نے اپنا باقی سب دے دیا۔ تاجر نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اسے بہت زیادہ رقم دی۔ اس دن سلیم کو احساس ہوا، جو اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ اسے لوٹا دیتا ہے۔ اب سلیم اور کتے کے درمیان ایک خاص رشتہ بن چکا تھا۔ وہ کتے سے باتیں کرتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور اسے اپنی دوست کی طرح سمجھتا۔ کتا بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ ایک دن کتا بیمار ہو گیا۔ وہ نہ کھاتا تھا نہ اٹھتا تھا۔ سلیم اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اس کا علاج کروایا، اسے پانی پلایا اور اس کے پاس بیٹھا رہا۔ لوگ حیران تھے۔ ایک رات کتا بہت کمزور ہو گیا۔ وہ سلیم کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قدموں میں لیٹ گیا اور اس کی سانس رک گئی۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کتے کو دفن کیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خاموش دن تھا۔
कुछ दिन बाद सलीम ने ख्वाब देखा। एक खूबसूरत जगह, रोशनी, सुकून। एक आवाज आई, तुमने एक बेजुबान पर रहम किया, अल्लाह तुमसे राजी है। इख्तिताम। सलीम का नाम हमेशा के लिए यादगार बन गया। लोग उसकी मिसाल देते थे और कहते थे, नेकी छोटी नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। सबक, रहम दिल बने, नेकी करें, वफादारी की कदर करें। अल्लाह हर चीज देखता है। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।